باب من دخل لیؤم الناس، جو داخل ہوا کہ لوگوں کو امامت کرائے، فجاء الامام، تو اتنے میں اصلی امام آ گیا، الاول پہلا، فتأخر الاول، تو پیچھے سے رک گیا پہلا، او لم یتأخر، یا نہ سرکا، جازت صلاته، تو جائز ہوگی اس کی نماز. فیہ عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے. اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب کسی مسجد کا یا کسی خاص جگہ کا کوئی امام مقرر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، اور اگر اصل امام لیٹ ہو جائے اور کوئی اور شخص اس جگہ آ جائے اور وہ نماز شروع کر دے تو اس صورت میں دونوں صورتیں جائز ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلی امام آ جائے اور وہ نماز کی حالت میں ہی صف میں پیچھے چلا جائے، ادروائز اگر وہی پڑھاتا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے گئے، لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا. فحانت الصلاة، تو نماز کا وقت آ گیا. فجاء المؤذن الى ابي بکر، تو مؤذن یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے. فقال اتصلی للناس، کیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے یہاں پر. فاقیم، تو میں تکبیر کہوں. قال نعم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فصلی ابو بکر نماز پڑھانے لگے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. والناس فی الصلاۃ، کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. فتخلص، تو آپ گئے. حتی وقف فی الصف، یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے صف میں. فصفق الناس، تو تالی بجائی لوگوں نے. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر جو تھے وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے. یعنی آپ صف چیرتے ہوئے، اور صف چیرنا یعنی اس طرح گزرنا، یعنی آگے سے نہیں گزرنا بلکہ پیچھے سے گزرتے گزرتے آگے پہنچ جانا. اور لوگوں نے تالی کیوں بجائی کہ حضرت ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے ہیں. فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجائی، التفت، تو حضرت ابو بکر نے ادھر دیکھا. فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہو. فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. فحمد اللہ کی حمد و ثنا کی. علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک، جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا. ثم استأخر ابو بکر، پھر ابو بکر پیچھے ہٹے. حتی استوى فی الصف، یہاں تک کہ صف میں آگے. وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. فصلی، پھر نماز پڑھائی. فلما انصرف، پھر جب سلام پھیرا، قال یا ابا بکر، پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے جبکہ میں نے تجھے کہہ دیا تھا. فقال ابو بکر کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ابو قحافہ کا بیٹا اس لیے کہا، والد کا نام اس لیے لیا کہ ان کے والد کوئی بہت بڑے نامور انسان نہیں تھے، ایک عام انسان تھے. میں کہا کہ میں ایک عام انسان کا بیٹا ہوں اور میں آپ سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، یہ ہو نہیں سکتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی رأیتکم اکثرتم التصفیق، میں نے دیکھا کہ تم نے یہ تالیاں بہت بجائیں، اتنی تالی کیوں بجائی. من رابہ شیء فی صلاتہ، جس کو شک ڈال دے اس کی نماز میں کوئی چیز، یا رابہ ریب سے، یا اس کو کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے، فلیسبح، تو سبحان اللہ کہے. یعنی تالی بجانے کی بجائے نماز میں کیا کرے، سبحان اللہ کہے. فإنہ اذا سبح التفت الیہ، کیونکہ جب تسبیح کرے گا تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لوگ. وانما التصفیق للنساء، اور تالی تو عورتوں کا کام ہے، یعنی عورتوں کے لیے خاص ہے. تو یہاں فرق کر دیا گیا کہ مرد نماز میں سبحان اللہ کہیں اور عورت تالی بجا دے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ بول نہیں سکتی اور اس کی آواز پردہ ہے اس لیے اس وقت وہ تالی بجائے گی، کیونکہ اگر زبان سے آواز نکالنا منع ہے تو زبان بھی ایک آلہ اور ہاتھ سے تالی بجا رہی ہے، تو تالی بھی ایک آواز ہے جو عورت ہی کے جسم سے نکل رہی ہے. اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ آواز کے پردے کی وجہ سے یہ فرمایا، اصل وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو بہت پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک عورت اگر اپنی پیچھے صف میں سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو شاید اس کی سبحان اللہ کی آواز جو ہے وہ اتنی بلند نہ ہو جتنی تالی کی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ سکتی ہے. لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بھی نماز میں مداخلت کا ایک طرح سے، مداخلت سے مراد یہ ہے کہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ کوئی غلط چیز دیکھے تو وہ بھی بتا سکتی ہے. باب اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمھم اکبرھم، اذا جب استووا سب برابر ہوں، مساوی سے ہے، فی القراءۃ قراءت میں، یعنی اگر 10 لوگ ایک جیسے ہیں اور سب کو ایک ہی جتنا قرآن یاد ہے تو کون نماز پڑھائے، فلیؤمھم امامت کرائے ان کی، اکبرہم ان میں جو سب سے بڑا ہو عمر کے لحاظ سے.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبسنا عنده نحوا من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدیث پیچھے گزر چکی. باب اذا زار الامام قوما فأمهم. اذا جب زارا زیارت کرے ملاقات کے لیے جائے الامام امام قوما کسی قوم کی فأمهم پھر وہ ان کی امامت بھی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی مثلا اگر آپ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھا دیں، کیا آپ پڑھا سکتے ہیں؟ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت اتبان بن مالك الانصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. حدیث گزر چکی. باب انما جعل الامام لیؤتم به. انما بے شک جعل بنایا جاتا ہے الامام امام کس لیے؟ لیؤتم به کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو امام بنایا جائے، یعنی اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے. وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی توفی فیہ بالناس. اور نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے بالناس لوگوں کو، وہو جالس حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں اذا رفع قبل الامام اگر کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے، یعود فیمکث پھر وہ لوٹے، پھر وہ ٹھہرے، بقدر ما رفع اتنا جتنا اس نے اٹھایا، تو یعنی دوبارہ کرے، یعود لوٹ جائے یعنی پھر نیچے کوئی کر لے اور جتنا پہلے اٹھایا تھا اتنی دیر سجدے میں رہے. ثم یتبع الامام پھر امام کی پیروی کرے. وقال الحسن اور حسن بصری کہتے ہیں فی من اس کے معاملے میں جو یرکع رکوع کرتا ہے مع الامام امام کے ساتھ رکعتین 2 رکعتیں، ولا یقدر علی السجود اور نہیں قدرت رکھتا سجدوں پر، یسجد للرکعۃ الاخیرۃ تو سجدہ کرے آخری رکعت کے لیے سجدتین 2 سجدے. ثم یقدر رکعۃ الاولی بسجودها پھر پورا کرے پہلی رکعت کو اس کے سجدوں سمیت. وفی من نسی سجدتن اور جو کوئی بھول جائے سجدہ کرنا، یعنی ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، حتی قام یہاں تک کہ کھڑا ہو جائے، یسجد تو وہ سجدے میں چلا جائے. اب یہاں پر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات میں تو یہ کہا گیا کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے یعنی رکوع میں یا سجدے میں، تو وہ پھر رکوع یا سجدے میں چلا جائے، یعنی اسے پتہ نہیں چلا کہ امام نے سر اٹھایا ہے، مثلا پچھلی صف میں ہے، اس نے سمجھا کہ اللہ اکبر ہو گئی، اس نے سر اٹھایا تو دیکھا ابھی تو سب سجدے میں ہے، تو بیٹھا نہ رہے بلکہ کیا کرے، پھر واپس ہو جائے. اور پھر کب اٹھے؟ ثم یتبع الامام امام کی پیروی کرے. وقال الحسن اور حسن بصری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فی من یرکع مع الامام رکعتین جو امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، ولا یقدر علی السجود اور سجدہ نہ کر سکے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، رکعت بھی پڑھی اور سجدہ بھی نہ کیا. مثلا اتنا ازدحام ہو جائے کہ سجدے میں جانے کی جگہ ہی نہیں رہی. مثلا مقام ابراہیم پہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لٹرلی سجدہ نہیں کر پاتے، اور حج کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دوسروں کی پشت پہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان بیٹھے بیٹھے ہی جھک جاتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی نیچے بھی نہیں آ سکتا، اتنا رش ہو جاتا ہے. اب ایسی کوئی صورت کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو ہم تو وہاں کھڑے ہی رہیں کہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو کیا کرے؟ ولا یقدر علی السجود سجدہ نہ کر سکے، یسجد للرکعۃ الاخیرۃ اور وہ آخری رکعت میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے. کس طرح؟ سجدتین 2 سجدے، یعنی آخری رکعت میں ان رکعتوں کے بدلے سجدہ سہو کر لے. ثم یقدر رکعۃ الاولی بسجودها پھر کیا کرے؟ پھر پوری کرے پہلی رکعت ان کے سجدوں سمیت، یعنی 2 رکعتیں تھی، آپ زبانی سمجھے 2 رکعتیں تھی. ایک رکعت میں سجدہ نہ کر پایا، دوسری رکعت میں موقع مل گیا، اب وہ سجدہ وہ کر لے. پھر کیا کرے؟
پھر جب امام سلام پھیرے تو وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ پہلی رکعت جس میں وہ سجدہ کرنے کا قابل نہیں ہوا تھا اس رکعت کو دوبارہ مزید پڑھ لے، اور آخر میں کیا کرے؟ سجدہ کر لے۔ وفی من نسی سجدتن، اور جس کو سجدہ بھول جائے، حتیٰ قام، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جائے، مثلاً ایک سجدہ کیا اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ دوسرا سجدہ بھی کر لے، یعنی وہ دوبارہ نیچے آ سکتا ہے۔ اب اس میں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ سجدہ نماز میں فرض ہے، جس رکعت میں سجدہ نہیں ہوا وہ رکعت ہی نہیں ہوئی، اور رکعت کا لفظ ہی رکوع سے ہے، یعنی جس رکعت میں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، گویا وہ رکعت ہی نہیں۔ اکیلا تو ایسا نہیں ہوگا کبھی سوائے بھولنے کے، لیکن امام کے ساتھ ہجوم میں ممکن ہے کہ ایسی پریشانی کا سامنا ہو، تو اس صورت میں انسان پریشان نہ ہو، نماز نہ توڑے، امام کے ساتھ نماز پڑھ کے بعد میں اسی نیت کے ساتھ ایک رکعت اور دہرا لے۔ یہ اس شخص کے لیے بھی ہے، مثلاً آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، جب تک آپ پہنچتے ہیں امام ایک رکعت پڑھ چکا ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے رکعت پڑھ کے جہاں تک امام جاتا ہے پہلے پوچھتے ہیں ادھر ادھر سے، اچھا یہ کون سی رکعت ہے؟ وہ کہتا ہے تیسری، اچھا جلدی جلدی 2-3 پڑھ کے اور پھر آخری میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ غلط طریقہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہو کر امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں تو اگر امام سجدے میں بھی جا چکا ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کچھ نہیں پڑھیں گے، سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر اگر آپ کو امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی تو آپ اتحیات پڑھ لیں گے امام کے ساتھ، وہ جب سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو کر باقی رکعتیں اپنی مکمل کر لیں گے۔ لیکن سجدہ سہو نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ آپ کو بھولے تو نہیں نا، آپ تاخیر سے آئے ہیں۔ صرف سجدہ سہو اس کے لیے ہوگا جو بھول جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو یاد ہے کہ نہیں میں نے تو ابھی ایک اور سجدہ کرنا تھا، سجدہ کرے اور آخر میں پھر نماز کے وہ اس کے عوض میں سجدہ سہو کر لے۔ خیر سجدہ سہو کا آگے باب آئے گا الگ، اس میں آپ کو انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی، ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدہ عن موسى بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قال دخلت على عائشہ فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى سقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس فقلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك قال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء، نیا لفظ ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا، لینوء تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن کیا ہوا؟ فاغمی علیہ، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، ثم افاق، پھر افاقہ ہوا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم اصلی الناس قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ قال دعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمی علیہ ثم افاق فقال اصلی الناس قلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ فقال دعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل فذهب لينوء فاغمی علیہ ثم افاق فقال اصلی الناس فقلنا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ والناس عکوف، یہ نیا لفظ ہے، اصل میں حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف نئے لفظوں کی بات کروں گی۔ عکوف کا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، اکفا مانا جم جانا، انتظار کر رہے ہیں مراد ہے۔ فی المسجد ينتظرون النبی علیہ الصلاۃ والسلام لصلاۃ العشاء الآخرۃ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بکر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمرك ان تصلي بالناس فقال ابو بکر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال له عمر انت احق بذلك۔ یہ روایت دوسریوں سے صرف یہاں مختلف ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو بھی یہ حکم مل گیا تو پھر بھی انہوں نے دوسرے کو آفر کی کہ نہیں آپ پڑھائیں، اور یہ بھی نماز کا ایک اخلاق ہے کہ جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ امامت کریں تو آپ دوسروں کو بھی آفر کریں کہ آپ کریں۔ تو یہاں حضرت عمر کو انہوں نے کہا تو انہوں نے حضرت عمر نے جواب دیا انت احق بذالک، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ فصلی ابو بکر تلک الایام ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بین رجلین احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بکر يصلي بالناس فلما رآه ابو بکر ذهب ليتأخر فأومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن لا يتأخر قال اجلسانی الى جنبه فاجلساه الى جنب ابی بکر
قال فجعل ابو بکر یصلی وهو یأتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس بصلاۃ ابی بکر. یہ پھر جہاں اہم ہے کیونکہ باب کی مناسبت ہے، یہاں پتہ چلتی کہ حضرت ابو بکر جو تھے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھایا گیا. اور کس طرح، میں اس کو اس مثال سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے، بیٹھے ہوئے بھی تھے، آپ جب اللہ اکبر کہتے تو آپ کی آواز پیچھے تک لوگوں کو نہیں جاتی تھی، لہٰذا ابو بکر اسی اللہ اکبر کو دوبارہ دہراتے تھے. جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے، امام جب کہتا ہے اللہ اکبر تو پیچھے ایک اور مکبر ہوتا ہے، اس کو مکبر بولتے ہیں. وہ امام کی امامت کے تحت دوبارہ اسی تکبیر کو بلند آواز سے کہتا ہے تاکہ دور دراز تک جہاں ہجوم ہے لوگوں کا، اگر امام نے اللہ اکبر بعض اوقات آہستہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کعبہ میں بھی امام بعض اوقات اللہ اکبر آہستہ سے کہہ دیتے، تو پیچھے جو ایک دوسرا بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بلند آواز میں اور ذرا لمبا کر کے اللہ اکبر کرتا ہے تاکہ جو لوگ گلیوں اور بازاروں تک نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آواز اچھی طرح پہنچ جائے، کیونکہ سب لوگ امام کو تو دیکھ نہیں سکتے کہ اگر آواز نہیں آئی تو دیکھ کے پڑھ لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب بہت زیادہ صحابہ کرام تھے جن کے لیے پاسبل نہ تھا، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے نحیف آواز کو سن سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے، ابو بکر اسی چیز کو کیا کرتے؟ زور سے دہراتے تاکہ پیچھے والے لوگ اس کو اچھی طرح سن لیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد قال عبید اللہ فدخلت على عبد اللہ بن عباس فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هاتي فعرضت عليه حديثها فما انكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قاله علی. چونکہ حدیث بار بار گزر چکی ہے اس لیے میں جب عربی پڑھوں تو آپ کے کان عربی سنیں اور ترجمہ دوسری طرف سے آپ دیکھتے جایا کریں. اور میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ وہ برکت جو اس پوری کتاب کے پڑھنے سے ہے وہ حاصل رہے اور کوئی حدیث ہم اس میں سے چھوڑے نہ، کیونکہ بعض اوقات بعض احادیث میں کچھ الفاظ کا فرق آ جاتا ہے جو پہلی روایت میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں، وہو شاکن، اور آپ بیمار تھے. شاکن شکایت تھی آپ کو، شاکی تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا شاکی. فصلی جالسا، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. وصلی وراءہ قوم قیاما، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال انما جعل الامام لیؤتم بہ، آپ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو امام بنائیں، یعنی اس کی پیروی کریں. فاذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کریں تو رکوع کرو. واذا رفع، اور جب رکوع سے سر اٹھائے فرفعوا، تو تم بھی سر اٹھاؤ. واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے یعنی اللہ نے سن لیا واسطے اس کے جس نے اس کی تعریف کی، فقولوا، تو کہو ربنا ولک الحمد، یعنی جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم جواب میں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہو گے بلکہ ربنا ولک الحمد. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، اور جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھ لو. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ ایک میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے صحابہ کرام اور ایک میں آتا بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. تو اس میں اختلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ کھڑے ہوں اور پھر آپ نے اشارے کیا تو بیٹھ گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نماز میں صحابہ کرام کھڑے تھے اور دوسری میں انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کو کہا. لیکن اصل جو راجح بات ہے وہ یہ کہ جو امام کرے ویسا ہی کرنا چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا، وہ جو گھوڑے والی جس سے آپ گر گئے تھے، فسرع عنہ فجحش، یعنی چھل گیا، شقہ الایمن، دایاں پہلو، فصلی صلاۃ من الصلوات وهو قاعد فصلینا وراءہ قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به. اس سے پتہ چلتا نا کہ ایک تو آپ نے بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی اس میں بیٹھ کے نماز پڑھائی،
اور دوسرے جب آپ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کے چھل گیا آپ کا پہلو، اس وقت آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی. فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں قال الحمیدی، حمیدی ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں قولہ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو. هو فی مرضہ القدیم، تو وہ آپ کی پرانی بیماری میں آپ نے فرمایا تھا. ثم صلی بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلفہ قیاما، لیکن جب دوسری مرتبہ آپ نے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ کھڑے تھے. لم یأمرہم بالقعود، انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا. وانما یؤخذ بالآخر فالآخر، اس لیے آپ کا آخری عمل لیا جائے گا. من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں سے، یعنی جب قول اور فعل سامنے آیا تو یہ آخری عمل، یعنی ایک پہلا اور آخری، تو دو میں سے پھر آخری حصے میں جو آپ نے عمل کیا اس کو لیا جائے گا. باب متى یسجد من خلف الامام، کب سجدہ کرے جو امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے سجدے کے بعد مقتدی کب سجدہ کریں. وقال انس فاذا سجد فاسجدوا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کر لو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. دیکھیں ذرا کیا دوسرے کی صفات بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن یزید ختمی نے کہا کہ مجھ سے برا بن عازب نے روایت کیا اور وہ کوئی جھوٹے انسان نہ تھے. کتنا اعتماد تھا صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں جھوٹا تھا اور فلاں نعوذ باللہ ایسا اور ایسا تھا. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. قال، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم یحنی، نہ جھکاتا، احد منا، ہم میں سے کوئی ایک، ظہرہ، اپنی پیٹھ کو، حتی یقع، یہاں تک کہ چلے جاتے، گر پڑتے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، سجدے میں، یعنی جب تک آپ سجدے میں سر نہ رکھ دیتے اس وقت تک کوئی شخص مڑتا بھی نہ تھا. یعنی اتنا ڈسپلن ہوتا تھا. آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نیچے جاتے، سجدے میں سر رکھتے، پھر صحابہ کرام نیچے کو آتے. یہ نہیں کہ آپ ابھی نیچے پہنچے نہیں اور لوگ پہلے سے ہی وہاں سجدے میں آ چکے ہیں، کیونکہ عموماً ہماری نمازیں تو اسی قسم کی ہوتی، یعنی امام سجدے میں جائے تو سجدے میں جانا چاہیے. ثم نقع سجودا بعدہ، پھر صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم گرتے تھے سجدے میں آپ کے بعد. حدثنا ابو نعیم عن سفیان عن ابی اسحاق نحوہ بہذا. باب اسم من رفع رأسہ، اسم گناہ، من رفع، جس نے اٹھا لیا، رأسہ، اپنا سر، قبل الامام، امام سے پہلے، یعنی اللہ اکبر سنی نہیں، اپنی تسبیح مکمل کی اور کہا کہ امام تو لمبے سجدے کرتا، ہم جلدی سے اٹھ جائیں، تو ایسے شخص کا گناہ کیا ہے. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یخشی احدکم، کیا نہیں ڈرتا تم میں سے کوئی ایک، او لا یخشی احدکم، یا نہیں ڈرتا تم میں سے ایک، اذا رفع رأسہ، جب وہ اٹھاتا ہے اپنا سر، قبل الامام، امام سے پہلے، ان یجعل اللہ، کہ بنا دے اللہ، رأسہ، اس کے سر کو، رأس حمار، گدھے کے سر جیسا، او یجعل اللہ صورتہ، صورت حمار، یا بنا دے اللہ اس کی شکل کو گدھے جیسی شکل، یعنی گدھے کی شکل بنا دے. یعنی اتنی سخت وعید سنائی گئی کہ جو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو پھر امام سے پہلے ہی سر اٹھا لے، یعنی سجدے سے اٹھ بیٹھے یا رکوع سے کھڑا ہو جائے، ابھی امام نہیں کھڑا ہوا، تو ایسے شخص کیا ہے، گدھے کی طرح احمق اور جاہل ہے، اسے کچھ علم نہیں جو ایسا کرتا ہے. اسے گدھے کی تشبیہ دی، اور یہاں تک تشبیہ دی کہ اس کی صورت مسخ کر کے گدھے کی صورت جیسی کر دی جائے. اور کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص کی شکل گدھے کی سی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنا منہ لپیٹ کے پڑھاتا تھا. اس بات پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے اس پر یہ آفت آئی.
بہرحال ایک شرح میں لکھا ہوا تھا، آپ کو سنا دیا ہے، سند وغیرہ مجھے نہیں معلوم. سوال: اگر گھر میں 2 خواتین ماں اور بیٹی ہوں تو کیا ان کے لیے گھر میں ہی نماز جماعت سے پڑھنا 25 گنا اجر کا باعث ہوگا؟ نہیں، یہ نماز مسجد میں پڑھنے کا اجر بتایا گیا ہے. صرف گھر میں ہی نماز اگر کوئی جماعت سے بھی پڑھتا ہے تو اس کا وہ اجر نہیں ہے جو مسجد میں جا کے پڑھنے کا ہے. کیا خواتین کو گھر میں بھی جماعت کرنے سے اقامت اور تکبیر کہنی ضروری ہے؟ کہہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی کہیں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر فرض نہیں ہے جماعت، جبکہ مردوں کی بات اور ہے. اس لیے وہ تمام ان کو تقاضے پورے کرنے ہوں گے جو جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر گھر میں کچھ مرد اور خواتین ہوں، قریبی مسجد کو چھوڑ کر اگر ایسا کیا جائے کہ گھر میں جماعت کر لیں تاکہ مرد و خواتین دونوں کو جماعت مل جائے، جبکہ مسجد میں عورتوں کے لیے جماعت کا انتظام نہ ہو. بات یہ ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مسجد کی جماعت ہو چکی ہو، لیکن نارملی روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد چھوڑ کے روز ہی گھر پہ نماز شروع کر دی جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے مہمان آتے ہیں اور کھانے میں دیر ہو جاتی، مسجد کی نماز نکل گئی تو اب سب لوگ گھر پر ہی جماعت کر لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ نہیں ہو سکتا کہ عورتوں کی خاطر مرد جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اگر گھر کی چند خواتین مل کر فرض نمازیں جماعت کے ساتھ گھر ہی میں ادا کریں تو کیا اس کا ثواب بھی 25 یا 27 گنا ہوگا یا نہیں؟ اس کا کہیں کچھ ذکر ہمیں نہیں ملتا. جو حدیث ہے اس سے ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اور خصوصاً مردوں کے بارے میں آیا ہے، تو گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد کی نماز ایک حدیث میں 25 درجے اور دوسری میں 27 درجے ثواب بتایا گیا، اور ان میں بھی باہم کنٹراڈکشن نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات درجات کی زیادتی یا کمی بتاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنا جس کا جذبہ اور جتنا جس کا خلوص ہے اس کے مطابق وہ اجر پاتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. نہیں، ثواب کی بات نہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جب مل کے ایک کام کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نماز آپ سے زیادہ بہتر ہو، جب وہ اور آپ مل کے کھڑے ہوں گے تو شیطان دور ہو جائے گا. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو احادیث سے ہمیں طریقہ کار ملتا ہے کہ حضرت ام ورقہ تھیں ایک جو قرآن کی حافظ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے، مدینہ کے ذرا باہر کی طرف رہتی تھی، اور ان کو شہیدہ کہا کرتے تھے. یعنی تھی وہ زندہ لیکن شہید کہتے تھے اپنی طرف سے. ان کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ خاتون شہادت کے مرتبے کو پہنچیں گی. تو چونکہ وہ قرآن کی حافظ تھیں اور عالم خاتون تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا کہ وہ اذان دے گا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نمازوں میں جماعت کروایا کریں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر والے، بچے اور اس کے ساتھ کوئی اور خواتین گھر میں ہوں گی. ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے لیے 1 یا 2 سے زیادہ ہی لوگ ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے، پراپر جماعت جسے کہتے ہیں. 2 سے بھی بہرحال ہو جاتی، یعنی کہ 2 سے خلل ہوتا ہے، 2 سے بھی ہو جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ان کو اپنے گھر میں جماعت کے لیے انت ام اہل دارہا فی الفرائض کے الفاظ آتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ میرے مرنے پہ تم آزاد ہو جاؤ گے، یعنی جب میں مر جاؤں گی تو تم آزاد ہو. تو اس پر اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور شاید اس کی بیوی تھی یا کون، انہوں نے مل کر ان کو پہلے ہی مار ڈالا. تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ تم شہید ہوگی، پوری ہو گئی. اس طرح بہت نیک خاتون تھی. اسی طرح حضرت ام سلمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز با جماعت پڑھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ملتی ہے کہ وہ امامت کرواتی تھی، اور یہ بھی ساتھ ملتا ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی، یعنی سب سے آگے نہیں کھڑی ہوتی تھی. اس لیے اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ عورت جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے. لیکن یہ کہیں واضح نہیں کیا گیا کہ اگر وہ تنہا پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے اور اگر مل کے پڑھتی ہے تو کتنا ثواب ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پڑھ رہا ہو تو دوسرے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، اور اگر ایک پڑھانے والا اگر علم میں زیادہ ہے یا تقویٰ میں زیادہ ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو ذرا کم ہے اس کو بھی اتنا موقع مل جائے گا، کیونکہ ہر شخص کو لمبی قرات بھی نہیں آتی. عورت امامت پہلی صف کے اندر کھڑی ہو کر کروا سکتی ہے. جی ہاں، اگر مقتدی خاتون ایک ہو تو کیا امامت ہو سکتی ہے؟ جی، دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں، جبکہ وہ امام خاتون کی دائیں جانب ہوگی بالکل، اور بائیں جانب کوئی نہ ہو تو کوئی نہ ہو. حبن گھٹنے کے بل ہے یا کولوں کے بل؟ کولوں کے بل، یعنی جیسے بچے اپنے ہپس پہ گھسٹتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ مقتدی عورت کو سبحان اللہ کہنے کی بجائے تالی بجانی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ امام کو تالی کی آواز بھی نہ سنائی دے. کیا یہ درست نہیں کہ عورت اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً عورت کی آواز جو ہے وہ باریک ہوتی ہے اور بہت کم عورتوں کی آواز اونچی ہوتی ہے. اس میں ایک حد فاصل کھینچ دی گئی
یعنی دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. وہ تو میں نے سارے راہ ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آواز ہو سکتا ہے کہ اس کی نہ پہنچے تو تالی نسبتاً لاؤڈ ہے، تو اس میں اگر تالی کی بھی نہیں پہنچ رہی تو میرا خیال ہے کہ وہ باریک اور نحیف اور نازک سی آواز بھی شاید آگے نہ پہنچے، کیونکہ سب عورتوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس لیے قانون جب بنتا ہے کوئی یا حکم جب بنتا ہے تو صرف چند مخصوص عورتوں کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، سب عورتوں کو سامنے رکھ کے بنتا ہے. تو میجورٹی جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کی آواز مردوں کی نسبت باریک ہوتی ہے اور صفیں بھی پیچھے ہوتی ہیں. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ عورت چاہے کتنا بھی لاؤڈ بولنے والی ہو، جب مردوں کا آگے ہجوم دیکھتی ہے تو اس کی آواز وہیں گھٹ جاتی ہے، دب جاتی. اور مردوں کے سامنے تو بولنا اور بات ہے، بہت سے لوگ تو عورتوں کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتے ہیں اور پوری طرح بات نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.